السلام علیکم دوستوں آج محرم کی 10 تاریخ ہے. بہت ہی یادگار دن ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بھی، اور تمام جو ہے محرم کی پہلی تاریخ کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہاں کچھ چند یہودی جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودی نے جواب دیا کہ موسیٰ اسلام کو اس دن اللہ پاک نے نجات دیا تھا فرعونیوں سے، اس کی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں. اور وہاں پہ چند جو ہے نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے محرم کی 10ویں تاریخ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ مستحق ہے کہ ہم اس دن کو روزہ رکھیں. تو اس دن جو ہے روزہ بھی رکھیں اور اس کے ساتھ میں 9 کوئی ملا لیں یا 11 ملا لیں 10 کے ساتھ میں، تاکہ ان کی جو ہے یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہونے پائے. دوستو دین کے اعمال میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی مشابہت سے جو ہے بچایا ہے، اور آج ہم انہی کی چیزوں کو پسند کرتے ہیں، انہی کے طور طریقوں کو، انہی کے پہناووں کو، انہی کے چہرے لباس کو پسند کرتے ہیں. جبکہ دین کے معاملات میں بھی روزہ رکھنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس لیے آگے پیچھے ملا دے تاکہ ان یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہونے پائے. میرے بھائیوں، اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر ہم آئے ہیں اس پہ ہم عمل کریں، سنتوں پر عمل کریں، اللہ کے حکم پر عمل کریں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، حق کے خاطر شہید ہوئے، ظلم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکا، ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور جمے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. آج ان کو دنیا یاد کرتی ہے، دل میں بسائے ہوئے ہیں، قیامت تک انشاءاللہ یاد رکھے گی. اور جنہوں نے قتل کرایا، شہید کیا، ان کو لعنت کے طور پر یاد. تو میرے بھائیوں، اس دن روزہ رکھیں، 9، 10 یا 10 سے 11، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور نفلیں پڑھیں، نفلوں کا اہتمام کریں، اور خرافات رسم و رواج سے بچیں. تو شیطان تو چاہتا ہے کہ دین سے ہٹا کر ان کو ہم بے دینی والے راستے پہ چلائیں. لوگ اس کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں. ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں جو لا علمی کی وجہ سے ایسی غلطی کر رہے ہیں. قرآن حدیث کی روشنی میں اگر بات کی جائے تو یہ سب جو رسم و رواج کر رہے ہیں، ان کا کوئی مقصد، کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سب جہنم کی طرف لے جانے والے جو اعمال ہیں. ہم جو کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کا حکم جو ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا ہے، روزہ رکھیے، نماز پڑھیں، نفلوں کا اہتمام کریں. بتائیے، جس چیز کی وجہ سے شہید ہوئے کربلا کے میدان میں، تلوار کے سائے میں ہیں اور نماز کو نہیں چھوڑا. آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلوسوں میں جاتے ہیں، ڈھول نگاڑے بجاتے ہیں اور نماز کو چھوڑتے ہیں. ایسے اذان کی آواز کانوں میں جاتی ہے، ہم لوگ ہلڑ بازی، اور کیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. بھائی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی یہ بھی ہیں جو نادانی کی وجہ سے ایسا کام کر رہے ہیں. بھائیوں، اگر یہ دین سمجھ کے کر رہے ہیں تو اور بھی خطرناک ہے کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوگی کبھی. ہم اگر کوئی کام کر رہے ہیں، مثلاً کوئی شراب پی رہا ہے، وہ جان رہا ہے کہ ہم شراب پی رہے ہیں، ہم غلط کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو کبھی توبہ کی توفیق ہو سکتی ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا، دل میں ایک اپنے کو کہتا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. بھائی لیکن جو آدمی اس کام کو نیک کام سمجھ کے کر رہا ہو تو توبہ کی توفیق کہاں ہوگی کبھی؟ آپ بتائیے. تو یہ اور یہ خطرناک بات ہے. بھائی ہم قرآن حدیث کا مطالعہ کریں، علماء کے پاس جائیں، پوچھیں کہ ہم یہ سب جو خرافات کر رہے ہیں، ڈھول نگاڑے بجا رہے ہیں اور تمام کھانا جو ہے ریگا کر رہے ہیں، بٹوا رہے ہیں، ادھر سے ادھر پھینک رہے ہیں، کود رہے ہیں. بھائی پانی پلانا اور کھانا غریبوں کو کھلانا کچھ حد تک سمجھ میں آتا ہے. بھائی چلیے، آپ اپنے نیک نیتی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ کھانے کو پھینکنا، روڈ پہ جاتا ہے، پیکیج سے آتا ہے، ریگا ہوتا ہے، یہ بہت ہی گناہ کی بات ہے میرے بھائی. کھانے کی بے ادبی ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. ہم نماز پڑھیں، نماز کا ٹائم وقت پر نماز پڑھیں، ہم قرآن کی تلاوت کریں، اس سے اللہ خوش ہوگا، اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، ان کی قبر میں ان کو سکون ملے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکون ملے گا کہ جس دن کے خاطر ہم شہید ہوئے، جس دن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا شوال کا مہینہ ہے، بہت جنگ وحد میں شہید کیے گئے، ان کے ناک کان کلیجہ نکال کے ہندا نے چبایا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے تو آنکھیں آنسو بہہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے چچا جو ہے شہیدوں کے سردار ہیں. اسلام کی کوئی بھی تاریخ آپ کو نہیں ملے گی جس میں شہداء شہید نہ ہوئے ہو اللہ کے دین کے خاطر. ہم کس دن غم کا دن بنائیں گے بھائی؟ شہادت تو عین مطلوب ہے، شہادت تو ہر
مومن کا مطلوب ہونا چاہیے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کیا کرتے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں. 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو شہادت تو اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ شہید مرتا نہیں، شہید کو باقاعدہ قبر میں ان کو روزی دی جاتی ہے، سبز پرندوں کی شکل میں، اور جنت میں ان کی روحیں چلا کرتی، ان کو روزی دی جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم صحیح سمجھتے. تو ان کا زندوں کا ہم ماتم مناتے ہیں بھائی. اگر ہم ماتم منائیں تو اسلام کی کوئی سی تاریخ خالی نہیں جس میں ہم ماتم نہ منائیں. تو شہادت تو ہر ایک مومن کا دل میں تمنا ہونی چاہیے. شہید کا ایک خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ پاک ان کی مغفرت کر دیتے ہیں. باقی خون کے قطرے جو جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں. میرے بھائی ہم پوچھے تو پڑھے تو قرآن حدیث کا علماء سے پوچھے تو کہ ہم کر کیا کر رہے ہیں. دنیا کا کام کرتے ہیں ہم سوچ سمجھ کر پوچھ کرتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے. دین کا کام جس کے لیے آخرت کا پورا بیڑا پار ہونے کو ہے، وہ ہم غلط کریں گے تو آخرت کا بیڑا غرق ہو جائے گا میرے بھائی. تو یہ سب باتیں ہیں بھائی دل میں تھی ہمارے. تو جتنا دین کی باتیں جانتا اس کو شیئر کے لوگوں تک پہنچائے. اس کی ہماری ذمہ داری ہے یہ، کیونکہ ہم آخری نبی کی آخری امت ہے، عالمی نبی کی عالمی امت، عالم تک باتوں کو پہنچانا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہی ہوئی بات پر عمل کرنے کی اور رسم و رواج خرافات سے بچنے کی، شرک بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کو بھائی شیئر کیجیے اور کمنٹ میں آپ لوگ بتائیے کہ آپ کو کیسی ویڈیو دیکھنا پسند ہے. حدیث کی ویڈیو میری آپ دیکھتے ہیں اور اسلامی واقعات کی ویڈیو کس ٹائم پہ اپلوڈ کریں، کیسی ویڈیو بناویں، آپ لوگ ضرور کمنٹ میں بھائی بتائیں. اس سے میرا حوصلہ بھی بڑھے گا، ہم کو آئیڈیا بھی ملے گا، ہم اور اچھے اچھے ویڈیو آپ لوگ کے لیے لاتے رہیں گے. اور دعاؤں میں یاد رکھیے انشاءاللہ، اور ویڈیو کو شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.